الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، اگر اور دیگر مواقع پر وضو کرتے ہیں۔ وضو صرف ہاتھ پاؤں دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ وضو ایک عبادت کا نام ہے، اور جو چیزیں عبادت ہوتی ہیں اس میں شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ عبادت میں آپ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، ورنہ پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ نماز ایک عبادت ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ اپنی مرضی سے 5 رکعت یا 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ تو وضو ایک عبادت ہے، ہمیں اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھانا چاہیے کہ جب یہ عبادت ہے تو اس کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ یہ وضو ظاہری طہارت کا ذریعہ بھی ہے اور باطنی طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چہرے کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کی صفائی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے باطن کی بھی صفائی ہوتی ہے، اندر کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر کی صفائی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ باطن کی صفائی یہ ہے کہ اگر شرعی طریقے کے مطابق انسان وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ وہ گناہ جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے گئے، وہ گناہ جو پاؤں سے کیے گئے، وہ گناہ جو اور دیگر اعضاء سے کیے گئے، جب انسان شرع اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے پر وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخن ہیں اس ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اسی روایت میں آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ آج ہم لوگ صرف وضو کرتے ہیں، بس اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے۔
اگر وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، احسان کے ساتھ کیا جائے، تو اس سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ہمارے جسم کے گناہ نکل جائیں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ قانون دیکھیے کہ وضو کرنے کی برکت سے وہ گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ اب اگر روزانہ کوئی شخص 5 دفعے نماز سے پہلے 5 دفعے وضو بھی کر لے، اور کرنا ہی ہے، تو آپ سوچئے اس کے ہاتھ پاؤں میں کوئی گناہ باقی رہیں گے؟ سب دھل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کیا جائے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ احسان وضو اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت وضو کے اندر جو سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا۔ ان کی رعایت اگر کی جائے تو یہی وضو جو ہمارے ہاتھ پاؤں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، یہی وضو ہمارے باطن کی صفائی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، کیونکہ جب گناہ دھل جائیں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں اور چہرے کی اصل صفائی یہ ہے کہ ان ہاتھ اور پاؤں اور چہرے میں جو گناہ کی گندگی چپکی ہوئی ہے وہ دھل جائے، یہ ہے اصل صفائی۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، وضو کے سنن، مستحبات، آداب تو رہنے دیجئے، وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ وضو کے فرائض، مستحبات وغیرہ کا علم نہیں ہے اور اسے سیکھنے کا کوئی جذبہ بھی نہیں۔ یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی کام، کوئی چیز جاننا چاہے تو کوئی دشوار نہیں۔ اگر وہ روزانہ 1-2 وضو کا فرض، وضو کی سنت معلوم کرتا رہے تو 1 ہفتے کے اندر اسے وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات کا علم ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے، غفلت کے بستر پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ اس بے حسی اور غفلت کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کی چیز نہیں ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وضو کو سیکھیں، وضو کے فرائض، مستحبات اور سنن کو جانیں، اس کی لسٹ بنائیں، اس کو اپنے گھر کے وضو خانے میں، طہارت خانے میں چپکائیں، روزانہ دیکھ دیکھ کر یاد ہو جائے۔ نہ ہمیں معلوم، نہ ہمارے بچوں کو معلوم، نہ بیوی کو معلوم، نہ ماں کو معلوم، پورا گھرانہ ایسا ہے جنہیں وضو کے فرائض اور سنن کا علم نہیں۔ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ افسوس اور حیرت یہ کہ انہیں بتانے پر بھی توجہ نہیں ہو رہی کہ ہاں بھائی کسی نے کہا ہے وضو کے فرائض سیکھنے کے لیے۔ کسی نے کیا؟ شریعت کا مسئلہ ہے، خطیب کہے، مولوی کہے، امام کہے، وہ تو الگ موضوع ہے۔ یہاں تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، حضور نے ایسا کہا ہے، حضور نے ایسا کیا ہے، تو پھر امتی ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ عمل کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا۔ تو وضو کو سیکھیں، وضو سیکھنے کی چیز ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو وضو کرتے ہیں لیکن کبھی کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی جانکار سے اپنے وضو کی اصلاح نہیں کرائی، بس دیکھا ہے ابا کو وضو کرتے ہوئے، امی کو وضو کرتے ہوئے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ مسجد میں دیکھا ہے لوگوں کو ایسے ایسے کرتے ہوئے، ہم نے شروع کر دیا۔ دنیا میں بھی یہ دستور نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ڈاکٹر کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب اسے MBBS کی ڈگری ملتی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بس آپ نے جان لیا اور بس
आप ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिए, उसे किसी को दिखाना पड़ता है, किसी की निगरानी में रह के सीखना पड़ता है। दुनिया का ये दस्तूर है। और मामला जब शरीयत का आता है तो फिर हमें ना वुजू सीखने की जरूरत, ना नमाज सीखने की जरूरत, मस्जिद के आदाब जानने की भी कोई जरूरत नहीं, मस्जिद में बैठने का अदब क्या है उसको सीखने की भी कोई जरूरत नहीं। गर्जे की शरीयत के जितने मसाइल हैं, बस जो हमारे कानों में पड़ गए, कभी हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि इसे सीखें, कभी नहीं। आए, तकरीर सुनी, बातें सुनी, उठे और चलते बने। ये इस्लामी जिंदगी नहीं है, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो जिंदगी में पेश आने वाले हर उमूर और हर चीज को सीखे, जाने। तभी तो अपने बच्चों को बताएगा, तभी तो अपने घर वालों को बताएगा, और वो चीजें अगली नस्लों तक पहुंचेंगी। अगर बाप को वजू करना नहीं आता तो बेटे को कैसे वजू करने आएगा? और उस बेटे को वजू करने नहीं आया तो उसकी 40 साल 50 साल की जिंदगी में वजू में जो रौनक होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। फिर वो अपने बच्चों को क्या सिखलाएगा? और एक नस्ल ऐसी, कई नस्लें ऐसी गुजर जाएंगी जिनको वजू सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक नहीं होगी, और रोना रोते हैं कि घर में बरकत नहीं है। मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मौलवी साहब कुरान पढ़ के दम कर दीजिए, मौलवी साहब ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। मौलवी साहब के करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो आपके करने से होता। आप अपने घर में सुन्नत की रियायत कीजिए, सुन्नत के मुताबिक वजू कीजिए, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़िए, किसी मौलवी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि घर में बरकत नाजिल हो रही है। आप करके देखें। तो आपने फरमाया कि जो आदमी वजू करता है और अच्छे तरीके से वजू करता है तो उसके जिस्म से सारे गुनाह निकल जाते हैं। क्या हमें जरूरत नहीं कि हम अपने जिस्म से किए गए गुनाह धुलवाएं? सबको जरूरत है। ये तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बना दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें ऐसी चीज अता फरमा दी कि हम वजू अगर अच्छे तरीके से कर ले तो छोटे छोटे गुनाह जो हाथ पांव से किए गए हैं वो सब धुल जाएंगे। वजू सीखिए। आजकल वजू कैसे हो रहा है जानने की जरूरत है। उसकी मोटी मोटी जो कोताहियां हैं मैं बताऊं। वजू करने बैठते हैं, वजू की नीयत भी नहीं मालूम। वजू नियत करके करने की जरूरत है वो भी नहीं मालूम। वजू से पहले नियत करनी चाहिए कि मैं तहारत हासिल कर रहा हूं, मैं पाकी हासिल कर रहा हूं, ऐसी पाकी जिससे हम नमाज पढ़ेंगे, जिससे हमारे गुनाह धुलेंगे, जिससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। क्या कभी कोई मुसलमान ये सब सोचता है? आए मस्जिद में बैठे और वजू करना शुरू कर दिया। नियत करनी चाहिए, सुन्नत है नियत करना, और मुसलमानों को इसकी खबर भी नहीं। और वजू अपने घर से करके आना चाहिए। मस्जिद में वजू करना कोई जरूरी चीज नहीं है, ना ही आपका कोई अपना हक है कि जिसे वसूल करना जरूरी है कि भाई मस्जिद में वजू करेंगे तो हमारा हक वसूल होगा। ऐसा नहीं है। ये तो मुसाफिरों के लिए, अनजान लोगों के लिए, और वो दुकानदार जो मस्जिद के आसपास रहते हैं उनको घर जाने में दिक्कत है, उनकी सहूलत के लिए एक निजाम है कि वो मस्जिद में वजू कर ले। लेकिन जो आदमी अपने घर से मस्जिद आ रहा है, क्या जरूरत है उसे मस्जिद में वजू करने की? वो अपने घर से वजू करके आए, वहीं से हथियार से लैस होकर आए, रास्ते में शैतान नहीं बहकाएगा। घर से वजू करके आना चाहिए। आपको वहीं से मस्जिद आने और मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब शुरू हो जाता है। नियत के बगैर वजू कर रहे हैं, मस्जिद में आकर वजू कर रहे हैं। अगरचे मस्जिद में आके वजू करना गुनाह नहीं है, लेकिन घर से मस्जिद तक बेवजू आना ये अच्छी बात नहीं है। जब आप नमाज के लिए आ रहे हैं तो घर से नमाजी बनकर चलिए,
दूल्हा बनते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं होता स्टेज पर बैठ के बाल बाल झाड़ लेंगे, बाल बाल सीधा कर लेंगे, तेल लगा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे। कितनी तैयारी करते हैं उसके लिए, वो दूल्हा बनने के लिए जिसमें दुनिया भर की गलत चीजें राइज हो गई। और जो दूल्हा बनना कोई जरूरी चीज भी नहीं है, दूल्हा तो इजाब कबूल का नाम है या कपड़े पहनने का नाम है। बगैर कपड़े के भी निकाह हो जाता है, बगैर फंक्शन हॉल के भी निकाह हो जाता है। लेकिन अगर सुन्नत की रियायत नहीं की तो वो निकाह किस काम का। इसलिए तैयारी करके आया करें। अच्छा, मस्जिद आ गए, अब वुजू में बातें कर रहे हैं इधर उधर की, लोगों से इधर की उधर की। वुजू के दौरान बातें करना मकरूह है। अब हमारा वुजू जहां से शुरू हुआ, कराहत वहीं से शुरू हो गई। खामोशी से ध्यान देकर आप इबादत में मशगूल है। वुजू एक इबादत है। आप खामोशी से इस्तेहजार के साथ कि भाई हम इबादत कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मकरूह लिखा है बातें करना। इसी तरीके से वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, वुजू के दरमियान में रब्बि ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, कितनी अहम दुआ सिखाई गई, कितनी अहम दुआ सिखाई गई। रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगी गई, मग़फ़िरत की दुआ मांगी गई, घर में वुसात की दुआ मांगी गई। हर आदमी घर के लिए परेशान है और घर बनाने की जो दुआ मिल रही है वो पढ़ने की किसी को तौफीक नहीं। सिर्फ पैसों से घर नहीं बना करते, सिर्फ मेहनत से घर नहीं बना करते। घर बनता है, जमीन बनती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रियायत करने से। घर बनना ये तामीरात और ईंट पत्थर का नाम नहीं है। आप बड़े से बड़े महल्लात कायम कर सकते हैं, लेकिन उन महल्लात में बरकत कहां से लाएंगे? बरकत तो आएगी सुन्नत के रास्ते से। आप आलीशान कोठियां बना सकते हैं, लेकिन बरकत कहां से लाएंगे? बरकत तो आएगी सुन्नत के रास्ते से। दुआएं पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अब तो सहूलत के लिए मस्जिद की दीवारों पर भी दुआएं लिख दी गई हैं, लेकिन मुसलमान अल्लाह अकबर, उनको उन दुआओं को देखने की भी जहमत नहीं होती। क्या करेंगे? आपकी आंखें पकड़कर वहां तो कोई नहीं ले जाएगा। आप खुद भी तो कुछ करें भाई, आप खुद फैसला करें। इतने मुसलमान बैठे हैं और इनमें से कितने मुसलमानों ने मस्जिद में वुजू किया और इस दुआ को पढ़ने की तौफीक नहीं हुई? यह तरीका सही नहीं है, यह रविश बदलना होगा। आप वुजू करें, वो दुआएं पढ़ें, आपके पैगंबर ने बताई हैं। ये कोई खतीब की दुआ नहीं है, आपके पैगंबर की दुआएं हैं, आप पढ़ें। वुजू के बाद हुजूर ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा जल्ली मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना दीजिए, पाकी हासिल करने वालों में से बना दीजिए। लेकिन कितने मुसलमान हैं जिन्होंने आज के वुजू में ये दुआ पढ़ी? माजी छोड़ दीजिए। कितनी कोताहियां हो रही हैं इस वुजू में। और पानी तो ज़ाय करना हमारा अपना हक है। मस्जिद में चंदा जो देते हैं, मस्जिद में हम चंदा देते हैं, इसलिए पानी गिराना हमारा अपना हक है, कोई नहीं टोक सकता हमें। यह सोच इंतहाई गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत साद रजी अल्लाह ताला नहर के पास वुजू फरमा रहे थे, ये वुजू कर रहे थे और पानी जरा ज्यादा खर्च कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद वुजू में इसराफ से बचो, फजूल खर्ची से बचो। हजरत साद ने कहा, पानी में भी इसराफ होता है, वुजू में भी इसराफ होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बहती हुई नहर के पास वुजू कर रहे हो तो उसमें भी पानी का इसराफ हो सकता है। जितने पानी की जरूरत है उससे जायद पानी खर्च कर देना या उससे कम पानी खर्च कर देना, दोनों गलत है। जितनी जरूरत है उतनी, कम तो खैर कोई करता ही नहीं है, और ज्यादा बस अल्लाह की पनाह। मस्जिद की नाली के पास आप खड़े हो जाए, ऐसा मालूम होता है जैसे 20-25 लोग गुस्ल कर रहे हैं, पानी गिर रहा तो गिर रहा। जानते हैं आपके पैगंबर कितने पानी से वुजू करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लीटर पानी से वुजू फरमाया करते थे।
1.25 لیٹر یا 1 لیٹر، اس سے زائد پانی آپ استعمال نہیں فرماتے۔ اگر پانی بہانا بہت اچھی چیز ہوتی اور بہت ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ لیکن ہم حضور کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ آپ وضو کتنے پانی سے کرتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1 مد سے کیا کرتے تھے، اور مد آج کے وزن کے حساب سے 1.25 لیٹر کا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اپنے وضو کا کتنے لیٹر سے آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو خرابی اس نل کی وجہ سے پیدا ہو گئی، اب لوٹے سے اور مگ اور جگ سے وضو کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ آپ اپنے گھر میں وضو کیجئے، لوٹے سے وضو کیجئے، جگ سے وضو کیجئے، 1 لیٹر 1.25 لیٹر سے زائد پانی خرچ نہ کیجئے، یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت کا کام ہوتا تو سب سے زیادہ پیغمبر کرتے اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا، لیکن ہمارے پیغمبر تو کریں 1.25 لیٹر پانی سے اور ہم کریں 4 لیٹر 3 لیٹر 5 لیٹر پانی سے۔ یہ تو امت ہونے کی حیثیت سے ہماری شان کے خلاف ہے۔ پانی کم بہائیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کریں، اور وضو کی جو سنتیں ہیں وہ سیکھیں، جانیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کی لسٹ بنائیں۔ آج تو سب کے پاس موبائل اور گوگل ہے، کون ہے جو بے نیٹ کا ہو؟ آپ گوگل سے نکال لیجئے وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اس کی پرنٹ نکال لیجئے، اپنے وضو خانے میں، اپنے طہارت خانے میں، بچوں کے بیڈ روم میں لگا دیجئے، 4 دن میں یاد ہو جاتی ہے۔ کچھ کریں تو، لیکن بس آئے گئے اتنا ہی کام۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں، آپ سیکھیں۔ جب سنت اور مستحب کی رعایت کر کے وضو کریں گے تو اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے اس نماز میں طبیعت لگے گی۔ آپ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے، نماز میں ادھر ادھر خیال جا رہا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بس ادھر ادھر کی سوچتے رہتے، کوئی دکان کی سوچتا، کوئی مکان کی سوچتا، کوئی بیوی کی سوچتا، کوئی فلاں کوئی فلاں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق نہیں ہو رہا۔ جب بنیاد خراب ہوگی تو تعمیر کیسی ہوگی؟ تعمیر کو مضبوط کرنا ہے تو بنیاد مضبوط کیجیے، اور بنیاد نماز وضو کے پاس سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کریں، سنت جانیں، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، استحضار کے ساتھ حضور کی سنت سمجھ کر، پاکی کا ذریعہ سمجھ کر وضو کرنا، استحضار کے ساتھ وضو کرنا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا، پانی کم گرانا۔ یہ سب چیزیں اگر رعایت کی جائیں گی تب جا کر ہمارا وضو مکمل ہوگا، اور جب وضو مکمل ہوگا نماز مکمل ہوگی۔ ایک اور کوتاہی کی جانب اشارہ کروں، وضو کے اندر ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ مسنون اور مستحب، لیکن ہم بس وضو کرتے ہیں۔ خلال کا مطلب اس طریقے سے کرنا، بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اس طرح، اور ایسے ہی پیر کی انگلیوں میں کرنا۔ یہ وضو کے شروع میں بھی کر سکتے ہیں، اور جب کہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر انگلیوں کے بیچ کا کوئی حصہ بھیگنے سے رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے خلال کرنا مستحب اور مسنون قرار دیا گیا کہ جب بندہ اس کی رعایت کرے گا تو اس کا وضو مکمل ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگ اور سلسلے چشتیہ کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں ایک قصہ لکھا ہے دلیل العارفین میں۔ وہ فرماتے ہیں بغداد میں میں ایک شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ایک بار میں وضو کر رہا تھا اور وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا رہ گیا، توجہ نہیں گئی، خلال کرنا رہ گیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اجل شیرازی کس منہ سے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، میری دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم وضو کر رہے ہو تو میری سنت ہی چھوڑ رہے ہو۔
بتائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں میں خلال نہ کرنے کی وجہ سے تکلیف پہنچی، فوراً ٹوک دیا، غیب سے آواز آ گئی، اور ہم اس کو کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی فوراً تنبیہ ہوئی اور دوبارہ وضو کیا، اور اس وقت سے لے کر وفات تک میں نے کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک روز میں نے دیکھا کہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، پوچھا حضرت کیا بات ہے، اتنے غم میں کیوں مبتلا ہے؟ فرمایا کہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوگی، کہیں حضور یہ نہ پوچھ دے کہ تم نے فلاں وقت وضو میں خلال چھوڑ دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ آج ہم نے اس سنتوں کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سنت چھوڑنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ آپ کہیں گے ہمیں تو کوئی آواز نہیں آتی، ہم تو کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں ہمیں آواز نہیں آتی۔ آواز سننے کے لیے پہلے تمام سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، تب آواز آتی ہے۔ آواز سب کو نہیں سنائی دیتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ چلتا ہے باپ کو نہیں سنائی دیتا ہے، اور گھر میں موجود افراد کو سنائی نہیں دیتا ہے، وہ سنائی دیتا ہے اسی ماں کو جو اس کو جھیل رہی ہے، جو اسے اٹھا رہی ہے۔ جب آپ سنتوں سے عشق پیدا کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، تو ترک سنت پر آپ کو بھی آواز آئے گی، کبھی خواب میں، کبھی ویسے ہی بیداری میں بھی آواز آ سکتی ہے۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے بزرگوں میں نام آتا ہے، وضو فرما رہے تھے۔ وضو میں سنت ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، اتفاق سے 2 ہی مرتبہ دھوئے، تیسری مرتبہ بھول گئے۔ رات کو سوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے شکایت کی کہ فضیل تم بزرگ آدمی ہو اور وضو میں تم نے 2 ہی مرتبہ دھویا، جبکہ 3 مرتبہ میں دھویا کرتا تھا، یعنی سنت 3 مرتبہ دھونا ہے، تم نے 2 ہی مرتبہ دھوئے۔ اچانک سے نیند کھلی، گھبرائے اور ایک خوف محسوس ہوا، فوراً وضو کیا کفارے کے طور پر، اور آگے سنیے، اس دن کے بعد اس کی تلافی کے لیے 1 سال تک روزانہ 500 رکعت نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ 500 رکعت نفلیں پڑھا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کوتاہی کیسے ہوئی۔ آج اپنی زندگی کا ہم لوگ جائزہ لیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم سے صرف وضو میں اگر ہم غور کریں تو کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں اور کتنی کراہت داخل ہو رہی ہے۔ باتیں کر رہے ہیں، 1.25 لیٹر سے زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وضو کے دوران اب غیبت کا سلسلہ بھی چل پڑا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ عبادت اور غیبت کیا نسبت ہے؟ اس لیے وضو کو سیکھیں، وضو کی سنتوں کو جانیں، مستحبات اور آداب کو جانیں، مکروہات کو جانیں، سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز وضو کریں، مکروہات سے پرہیز کریں۔ جب آپ اس طرح وضو کریں گے تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز میں طبیعت لگے گی، نماز میں کمال اور حسن پیدا ہوگا، نماز میں جمال اور زینت پیدا ہوگی، ورنہ بس نماز ویسے ہی رہ جاتی، وضو ویسا ہی رہ جاتا۔ اللہ ہم سب کو اس جانب خصوصی توجہ کی توفیق عطا فرمائے اور وضو سیکھنے اور اپنے بچوں کو سنت کے مطابق سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔